اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے. یہ جو ہے نا بہت زیادہ کیا کہتے ہیں امپورٹنٹ آیات ہیں. ٹھیک ہے, تو ان کو جو آپ کے حلیف بنا لیے گئے جن سے دوستی ہے تو ان کے لیے ہم وصیت کر سکتے ہیں, لیکن وراثت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے. الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم. اب مرد جو ہے وہ عورتوں پر قوام ہے, یعنی ان کو اللہ تعالیٰ نے قوت دی ہے. اور آپ دیکھیں جو بڑی بھاری ذمہ داری ہے نا, ان سے ہماری جان چھڑا دی گئی ہے. مرد کو کمانے اور دھوپ میں اور جو ہے نا وہ مشکل کام دیے گئے ہیں. روزی جو ہے وہ اس کا کمانا, گھر کا نان نفقہ مشکل کام ہے, اور دھوپ کرنا. اب عورتیں بڑے مزے سے اسی والے گھر میں بیٹھ کے کپڑے دھوئی کر رہی ہیں, بچوں کی تربیت کر رہی ہیں, کھانا پکا رہی ہیں. پورے دن میں ایک دو ٹائم کا کھانا پکانا کوئی مشکل نہیں ہے. ٹھیک ہے, یعنی گھر میں آرام کی وجہ سے جب مرضی ہم کام کر سکتے ہیں. تو جو ہے وہ اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ہر ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے, یعنی جو قوت کے اعتبار سے یا جسمانی حیثیت کے اعتبار سے نا وہ مرد کو قوام بنایا ہے. اور اس بنا پر مرد اپنے مال خرچ کرتا ہے. اور وہ کیا اس کی, آپ دیکھیں عورتیں جو ہے نا وہ تھوڑی سی کنجوس ہوتی ہیں, اور مرد جو ہے نا اس میں وہ بہت ساری جو ہے نا وہ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے وہ کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے لوگوں پر خرچ کرتے ہیں. تو جو مرد ہے نا وہ بھی ایسے دینے والا ہوتا ہے. اب میں خود, میرے ہسبینڈ جو ہے نا اپنے لیے نہیں خریدتے, گھس جاتے ہیں کپڑے, پھٹ جاتے ہیں جوتے, لیکن وہ ہمارے لیے ہمیں اجازت دے دیتے ہیں, خود نہیں خریدتے. تو میں پھر ان کے لیے خود میں ان کو خرید کے دیتی ہوں. تو مرد کی سب سے اچھی کوالٹی کیا ہے کہ وہ خرچہ کرتا ہے. وہ خود اتنا نہیں اپنے اوپر خرچ کرتا, نہ اتنا کھاتا ہے پیتا ہے, بچوں, والدین پر, بیوی پر وہ اس کو خرچ کرتا ہے. بس جو صالح عورتیں ہیں وہ عطاشیار ہوتی ہیں اور مردوں کے پیچھے اللہ کی حفاظت اور نگرانی میں ان کے حقوق کی حفاظت کرتی ہیں. یعنی اب بیویوں کی کیا ذمہ داری ہے کہ فالصالحات, اللہ کی سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کی فرما بردار, پھر قانتات یعنی شوہر کی فرما بردار, پھر اس کے ساتھ ساتھ حفاظت کرنے والی ہیں اپنے گھر کی, اپنی جان کی, عزت کی اور اپنے بچوں کی, اور ان کے حقوق کی حفاظت کرتی ہیں. اور جن عورتوں سے تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو انہیں خوب سمجھاؤ, خوابگاہوں میں ان سے علیحدہ رہو اور مارو. آپ دیکھیں جو طلاق کے جو کیا ہے یہ پروسیس ہے, طلاق ایک دم شروع نہیں ہوتی بلکہ پہلے ہے کہ ان کو جو ہے نا وہ سمجھاؤ, پھر ان کو بستر سے الگ کر دو, پھر اگر وہ تب بھی نہ مانے تو پھر ان کو جو ہے نا وہ مارو. لیکن اس میں یہ ہے کہ آپ نے چہرے پر نہیں ماننا اور ایسے نہیں ماننا کہ ان کی ہڈی ٹوٹ جائے. اسی طرح حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ جیسے جو مسواک ہوتی ہے نا وہ چھوٹی سی لکڑی, اس سے آپ نے, اصل میں عورت کو اگر آپ نے ذرا سی غصے کی نظر دیکھی تو ہی وہ رونا دھونا شروع کر دیتی ہے, اللہ یہ کہ ہاں آپ ہاتھ اٹھائیں کیا. تو یہ جو ہے نا پروسیس, تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے ان کو واز کرنا ہے. واز کہتے ہیں ایسی نصیحت جو دل پر اثر کر جائے, ٹھیک ہے, محبت سے. اور آپ دیکھیں جو شوہر ہے نا اس کو چاہیے کہ اگر بیوی تھوڑا سا یاد آتے ہیں, اس کا نہیں دل لگتا, تو اس کو چاہیے کہ ایسے کام کرے کہ بیوی کا دل لگے. نیچے سے وہ جان چینج کرنی ہے سائڈ اس کی. پلیز ماما, پلیز ٹوٹنا نہیں چاہیے, پلیز ماما. یعنی اور جو مرد ہے اس کو چاہیے کہ بیوی کا اچھے سے دل خوش کرے, اس کا گھر میں دل لگے, اپنے شوہر سے محبت کرے, اپنے اور اگر وہ برائی کا کام کرتے ہیں, دیکھیں مومنہ عورت ہے وہ تو ایک عورت کے لیے اس کا شوہر یہ بھی اس کے لیے بہت بڑی چیز ہے. پھر بھی اگر وہ نہیں مانتی تو پھر یہ ماننے کا حکم آتا ہے, اور اس میں بھی آپ نے تکلیف اور اذیت کی گئی. پھر اگر اب دیکھیے بہت سارے لوگ مار کے مان کر کے طلاق نہیں دیتے, تو یہ کہ اگر نہیں سمجھتی تو پھر آپ فوراً اس کو طلاق دے دیں, مار کے اس کو اجمرا کر دیں.
اور اگر وہ تمہاری ٹھیک ہو جائے تو خامخواہ عمر دس درازی کے بہانے نہ تلاش کرو، یعنی اب ایک اور عمر ہے اس کو عادت ہو کے مارنے کی، تو پھر وہ بار بار ہاتھ اور آپ دیکھیں کہ اس کی کون سی چیز ہے اس پر اگر وہ اللہ کی حدود کی حفاظت نہیں کرتی یعنی زنا کرتی ہے، اب وہ ایک نمک ہو گیا ہانڈی میں تو جناب ایک پر نصیب کر دے، تو یہ وہ چیزیں ان کا ماننے کا ہوتا ہے، یعنی بے حیائی کرتی ہے یا نماز نہیں پڑھی ہے یا آپ کی کہیں اجازت کے بغیر باہر ہیں یا دوستوں سے یہ اللہ کی حدود کا معاملات ہیں، چھوٹے بڑے معاملات میں جو ہے نا وہ اس طرح حکم نہیں ہے، لوگوں کو کہیں اگر وہ ہو جائے اللہ کی فرمانبردار ہو جائے تو ہمارے تلاش نہ کرو، یقین رکھو کہ اوپر اللہ موجود ہے جو بڑا اور بالاتر ہے، اور اگر تم لوگوں نے کہیں میاں اور بیوی کے تعلقات بگڑ جانے کا دیکھا ہو تو ایک حکم مرد کے رشتے داروں میں سے اور ایک عورت کے رشتے داروں میں سے مقرر کر دو، یعنی ایک فیصلہ کرنے والا دونوں طرف سے ہو تاکہ وہ نیوٹرل ہو کے بات کریں، ٹھیک ہے، یعنی ہم اپنے بڑوں کو لے آتے ہیں کہ بھئی آپس میں یہ فیصلہ کر لیں، تو پھر رشتے داروں سے مقرر کر وہ دونوں اگر اصلاح کرنا چاہیں تو اللہ ان کے درمیان موافقت کی صورت نکال دے گا، اللہ سب کچھ جانتا اور باخبر ہے۔ اور دیکھیے جو لڑکی کے گھر والے ہیں ان کو بھی جبرن لڑائی نہیں کرنی چاہیے کہ ہماری بیٹی کا حق تو یہ بنتا ہے یہ بنتا ہے، اور جو لڑکے کے گھر والے ہیں ان کو بھی ظلم نہیں کرنا چاہیے، تو جو بڑے بوڑھے ہیں ان کو اسلام کے مطابق جو ہے نا وہ عمل کرنا چاہیے، یعنی جتنی ممکن ہو سکے صلح کی جو ہے نا وہ کوشش کرنی چاہیے۔ خاص طور پہ جو حق سسٹم ہے پچھلے دنوں میں سال بھر نے نکاح اٹینڈ کیا، اس نکاح میں انہوں نے بچی کو ہر مہینے 25,000 دینے کا بھی ذکر کیا گیا، تو یہ میرا خیال ہے اس طرح نہیں کرنا چاہیے، تو میاں بیوی کے آپس کا معاملہ ہے کہ آپ رادر ایک پوری فیملی سسٹم میں ان کو اناؤنس کر رہے ہیں۔ جی یہ جو نکاح سے متعلق جو ہے نا چیزیں حق مہر، تو لڑکی کو چاہیے کہ اس کے معاملے میں نا تھوڑا سا پہلے سے پڑھ بھی لے اور وہ اپنی ڈیمانڈ کر دے، لیکن یہ ہے کہ اگر وہ کہتی ہے کہ نہیں مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، مطلب اللہ کا شکر ہے میرا شوہر مجھے ٹھیک کھلا پلا رہا ہے، تو اب وہ گھر والے چاہتے نہیں وہی 5 لاکھ 10 لاکھ ہونا چاہیے یا ہر مہینے اس طرح 25-30 ہزار اس کو پاکٹ منی دینی چاہیے، تو یہ ظلم نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، اور عورت کو بھی چاہیے کہ اپنے وہ گھر کے معاملات جو ہے وہ خاص طور پر اپنے گھر والوں سے ڈسکس نہ کریں، یعنی یہ نجی معاملات ہیں شوہر اور بیوی کے، تو یہ اندر ہی رہنے چاہیے، ہاں اللہ یہ کہ بہت کوئی پریشانی ہو گئی ہے یا شوہر جو ہے وہ نافرمان ہے یا اللہ کی حدوں کو توڑا ہے، پھر وہ اپنے گھر والوں سے ہیلپ لے سکتی ہے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح جو ہے نا حدیث میں آتا ہے کہ دنیا فائدے کی چیز ہے اور بہترین متاع جو ہے نا وہ نیک بیوی ہے، تو اسی طرح آپ سب لوگ جب کسی کی شادی کریں تو نیک بیوی کا اور نیک شوہر کا انتخاب کیا کریں، ورنہ یہ سارے معاملات جو ہے وہ خاندان جو ہے وہ بگڑ جاتے ہیں۔ اور تم سب اللہ کی بندگی کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، ماں باپ کے ساتھ نیک برتاؤ کرو، قرابت داروں اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اور پڑوسی رشتہ دار سے، اجنبی ہمسائے سے، اور پہلو کے ساتھی سے اور مسافر سے۔ اب پہلو کے ساتھی کون ہیں؟ جو آپ کے برابر میں بیٹھی ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، یا جیسے ہم سب ایک دوسرے کے ہمسائے ہیں وقت کے لیے، اگر آپ کہیں ٹرین میں سفر کر رہے ہیں جہاز میں بیٹھے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے آپ ان کے پڑوسی بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہر بندے کے ساتھ جو ہے وہ کا معاملہ کرو، یقین جانو اللہ کسی ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو اپنے کردار میں مغرور ہو اور اپنی برائی پر پسند کرے، اور ایسے لوگ بھی اللہ کو پسند نہیں جو کنجوسی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی کنجوسی کی ہدایت دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اچھے دوستوں کا ہونا بہت ضروری ہے، اور خاص طور پہ اگر آپ دین میں خرچ کرتے ہیں اور آپ کے دوست کہتے ہیں کہ کیا ضرورت ہے، کیوں اتنے دین پہ خرچ کر رہی ہو، تو اس کا مطلب وہ آپ کا بہترین ساتھی نہیں ہے۔ ایسے دوستوں کا انتخاب کریں جو آپ کو دین میں اور جو ہے نا دنیا میں اچھے مشورے دینے والے ہوں، کیونکہ وہ جو کنجوس ہوگا وہ بھی آپ کو کہے گا کہ نہیں آپ یہ خرچہ نہیں کرو اور کنجوسی کرے گا، اور جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے، اور اسی طرح بیوی جب شوہر اپنے گھر والوں پر خرچ کرنا چاہتا ہے تو بیوی کو چاہیے کہ خوش دلی سے اس کو کرے، اور اسی طرح اگر بیوی چاہتی ہے کہ وہ میرے گھر والوں پر خرچ کرے تو وہ پھر اس کے گھر والوں پر اس کو خرچہ کرنے دے، ٹھیک ہے،
تو اللہ اپنے فضل سے انہیں دیا اسے چھپاتے ہیں، یعنی جو نعمت اللہ نے دیا اس کو وہ چھپا لیتے ہیں. ایسے کافر نعمت لوگوں کے لیے ہم نے رسوا کن عذاب مہیا کر رکھا ہے، اور وہ یعنی جو لوگ خرچ نہیں کرتے ان کے لیے عذاب مہیا کیا ہے، اللہ ہمیں بچائے. اور وہ لوگ بھی اللہ کو ناپسند ہیں جو اپنے مال محض لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور در حقیقت نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ روز آخرت پر. اب بہت سارے لوگ رمضان میں نکل آتے ہیں اور وہ کیا میڈیا میں نام بنانے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. تو اللہ کو ایسے لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اصل میں کیا ہے، یہ سچ یہی ہے کہ یہ شیطان جس کا رفیق ہو اسے بہت ہی بری رفاقت میسر آتی ہے، یعنی جس کا دوست شیطان بن جائے تو پھر اس کو اسی طرح کی دوستی ملتی ہے. آخر ان لوگوں پر کیا آفت آ جاتی ہے اگر یہ اللہ اور اس کے روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اگر یہ ایسا کرتے ہیں تو اللہ سے ان کی نیکی کا حال چھپا نہ رہ جاتا. اللہ کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا، یعنی جو ہم اللہ کی راہ میں دیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو واپس کر دے گا، وہ ذرا بھی کمی نہیں کرے گا. اگر کوئی ایک نیکی کرے تو اسے اللہ دو چند کر دیتا ہے، یعنی دگنا کر دیتا ہے، پھر اپنی طرف سے بڑا اجر عطا فرماتا ہے. پھر سوچو اس وقت یہ کیا کریں گے جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے. حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو آیت ہے یہ بہت جھنجھوڑنے والی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے فرمایا کہ آپ تلاوت کیجیے. تو یعنی انہوں نے کہا کہ آپ کے ہوتے ہوئے ہم تلاوت کریں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی چاہتا ہوں کہ میں تلاوت سنوں، یعنی مجھے اچھا لگتا ہے. تو اس پر جب حضرت عبداللہ ابن مسعود نے وہ ان کی تلاوت بہت خوبصورت تھی، اس کے بارے میں بڑی احادیث ہے، تو سورہ نساء کی تلاوت شروع کی اور وہ اس آیت تک پہنچے تو ان کی سسکیاں بن گئیں. اور جب انہوں نے دیکھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی زار و قطار ہو رہے تھے. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ، یہ جو آیت نمبر ہے 41 and 42. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. پھر سوچو اس وقت یہ کیا کریں گے جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور ان لوگوں پر تمہیں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ کی حیثیت سے کھڑا کریں گے. اس وقت وہ سب لوگ جنہوں نے رسول کی بات نہ مانی اور اس کی نافرمانی کرتے رہے تمنا کریں گے کہ کاش زمین پھٹ جائے اور اس میں وہ سما جائے، وہاں یہ کوئی اپنی بات اللہ سے نہ چھپا سکیں گے. آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا وہ اپنا پیغام پہنچا دیا. حجت الوداع کے موقع پر جب انہوں نے کہا تھا نا حل بلغت، کیا میں نے پہنچا دیا، تو سب نے کہا آپ نے پہنچا دیا. اور اس بات کو کس کو گواہ بنایا؟ اللہ کی ذات کو، اللہ کو گواہ بنایا. پھر جو لوگ مجمع میں تھے ان کو گواہ بنایا اور پھر اس پر کہا کہ جو یہاں پر موجود ہیں تو جو نہیں موجود وہ ان کو جا کر بتا دیں. اب وہاں پہ قیامت والے دن کیا ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لایا جائے گا اور ہر امت میں سے ہر بندے کو گواہ بنایا جائے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا کیونکہ گواہی لے چکے ہیں اور وہ پہنچا بھی چکے ہیں، تو جو یہاں پر نافرمانی کرے گا تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہاں پہ کہہ دیں گے کہ میں نے تو پہنچا دیا تھا، میری حجت تمام ہو گئی، تو اب یہاں کے لوگوں نے کیوں نہیں کہنا مانا. اور اب یہ ہماری ذمہ داری ہے، وہ ہے نا کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ کیا ہم نے پہنچا دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو اور ان کی تعلیمات کو. میں آپ سے سوال کر رہی ہوں کہ کیا آپ لوگوں نے اپنے بچوں پر اپنی نسلوں کو اللہ کے نبی کا حکم دے دیا ہے، اس کا تعلیمات پہنچا دی؟ تو اگر نہیں تو وہاں پر قیامت کے دن اللہ کے نبی پھر ہماری مخالفت کریں گے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے نا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار بنا دے، اللہ کا فرما بردار بنا دے اور یہ پیغام پہنچانے والا بنا دے، ورنہ اللہ کے نبی ہماری حجت پہ مخالف کھڑے ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ. پہلے حکم تھا کہ وہ جو ہے اس کا گناہ زیادہ ہے، اس کا فائدہ کم ہے، اب یہ ہے
یہ آہستہ آہستہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اب جب نماز کی حالت نماز پڑھنے آؤ تو شراب کی حالت میں ہو تو نماز نہ پڑھو، کیونکہ خمر کیا کرتا ہے، وہ ڈھانپ لیتا ہے، وہ عقل کو ڈھانپ لیتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو نماز اس وقت تک نہیں پڑھنی چاہیے کہ تم جانو کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ جب ہم اپنے معاملات کر رہے ہوتے ہیں تو بہت ساری سوچیں ہمارے دماغ میں ایسی چلتی ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، کتنی رکعت پڑھی۔ تو بہت ہوش و حواس میں جو ہے وہ نماز کو، کیونکہ اب ہم شراب تو نہیں پیتے، نہ ہی کسی قسم کا نشہ کرتے ہیں، لیکن جو ہمارے سوچیں وہ نماز میں آ رہی ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ساری سوچوں سے الگ ہو کے اللہ کے آگے جب ہم سجدہ ہوتے ہیں تو اصل میں ہم سجدہ اللہ کے قدموں کے پاس کر رہے ہوتے ہیں۔ اب اللہ عرش پر مستوی ہے، یعنی اللہ بلندی پر ہے، تو ایک بندہ جب سجدہ کر رہا ہے تو اصل میں وہ زمین پر سجدہ نہیں کر رہا بلکہ وہ عرش پر سجدہ کر رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نماز کی حالت میں بندے کو بلند کر دیتا ہے، خود وہ زمین پر نہیں بلکہ بندے کو بلندی عطا فرمائے گا۔ تو اور اللہ جب بندہ نماز میں اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اللہ جب متوجہ ہوتا ہے جب تک بندہ اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے، جہاں سوچے آ گئی تو وہاں اللہ بھی متوجہ نہیں رہتا، ٹھیک ہے۔ اور نہ اس طرح کی جنابت کی حالت میں بھی نماز کے قریب نہ جاؤ، جیسے مباشرت جب آپ قائم کرتے ہیں تو پھر آپ جنابت یعنی اجنبی ہو جاتے ہیں طہارت سے، ٹھیک ہے۔ نماز کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ غسل نہ کر لو، یہ کہ راستے سے گزرتے ہو، یعنی اگر کچھ لوگ تھے ان کے گھر مسجد نبی میں تھے، حجرے تھے، تو اب وہ پاکی کی حالت میں نہیں ہے تو گزرنے کے لیے وہ راستہ اختیار کیا جا سکتا ہے، لیکن نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ اور اگر کبھی ایسا ہو کہ تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی شخص رفع حاجت کر کے آئے یا تم نے عورتوں کو چھوا ہو یعنی مباشرت کی ہو اور پھر پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر لو اور اس سے اپنے چہروں اور ہاتھوں پر مسح کر لو، یعنی آپ نے پہلے ہاتھ جو ہے وہ پاک مٹی پہ لگانے ہیں، پھر اس کو جھاڑنا ہے، پھر اس کو منہ پر ملنا ہے اور اس کے بعد دائیں ہاتھ سے الٹے ہاتھ پہ کرنا ہے اور پھر الٹے ہاتھ سے سیدھے۔ نہیں آپا، پہلے دائیں ہاتھ کو فوقیت دی گئی ہے، پہلے دائیں کریں گے، پہلے سیدھا کریں گے یعنی الٹے ہاتھ سے۔ اچھا ٹھیک ہے، کہ میں اس کے بارے میں دوبارہ تحقیق کر لوں گی، کیونکہ پہلے جو ہے وہ میں نے یہ سنا تھا کہ دائیں کو کرنا ہے، پھر کہیں میں نے پڑھا کہ دائیں ہاتھ سے بائیں کو کرنا ہے، تو اس کے بارے میں نا کچھ اختلافات بھی ہیں، اور کچھ لوگ اس کو کہتے ہیں کہ کہنیوں تک کرنا ہے یا پہلے ہاتھوں کو کرنا ہے پھر منہ کو کرنا ہے، تو اس کی میں انشاءاللہ تصدیق کر دوں گی، ٹھیک ہے۔ ہاں جی، یہ تو قرآن سے ہمیں پتہ چل گیا ہے، لیکن ہاتھوں کا جو مسح ہے اس میں پہلے کس کو کرنا ہے تو انشاءاللہ یہ میں آپ کو میسج میں اس کا کلیئر کر دوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین علم عطا فرمائے۔ بے شک اللہ نرمی سے کام لینے والا، اور یہ غسل میں بھی اگر آپ کو پانی نہیں ملتا اور وضو میں بھی آپ کو پانی نہیں ملتا تو دونوں طریقے سے آپ نے تیمم کر لینا ہے۔ تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جنہیں کتاب کے علم کا کچھ حصہ دیا گیا، وہ خود ضلالت کے خریدار بنے ہوئے تھے اور چاہتے ہیں کہ تم بھی راہ گم کر دو، یہ جو بنی اسرائیل جو چاہتے ہیں۔ اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے اور تمہاری حمایت اور مددگاری کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ جن لوگوں نے یہودیت کا طریقہ اختیار کیا ان میں کچھ لوگ ہیں جو الفاظ کو ان کے محل سے پھیر دیتے ہیں، جیسے انہوں نے راعینہ بولا تھا اور دین حق کے خلاف نیش زنی کرنے کے اپنی زبانوں کو توڑ موڑ کر کہتے ہیں سمعنا وعصینا اور اسما غیر مسمع اور رائنا، یعنی کہ ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی، ٹھیک ہے۔ حالانکہ اگر وہ کہتے سمعنا واطعنا کہ ہم نے سنا اور ہم نے مان لیا، اور اسما اور انظرنا تو یہ انہی کے لیے بہتر تھا، یعنی ہم نے آپ ہماری طرف جو ہے متوجہ ہوئی ہے یا ہماری طرف نظر کرم کرے تو یہ انہی کے لیے بہتر تھا۔ اور کیا ہے جب کچھ بات کی جائے تو اس کو غور سے سننا چاہیے بجائے یہ کہ آپ انظرنا کہیں، اور زیادہ راست بازی کا طریقہ تھا، مگر ان پر تو ان کی باطل پرستی کی بدولت اللہ کی پھٹکار پڑی ہوئی ہے، اس لیے کہ وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کافروں کو جو ہے نا وہ وارننگ دے رہا ہے، یا ایھا الذین آمنو یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنو،
کہ اے وہ لوگوں جنہیں کتاب دی گئی مان لو، یعنی سختی سے حکم دے رہا ہے کہ اب بس کر دو، اب مان لو اس کتاب کو جو ہم نے اب نازل کی ہے، اور اس کتاب کی تصدیق کو تائید کرتی ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود تھی، اس پر ایمان لے آؤ قبل اس کے کہ ہم چہرے بگاڑ کر پیچھے پھیر دیں یا ان کو اس طرح سے لعنت زدہ کر دیں جس طرح سب والوں کے ساتھ ہم نے کیا تھا۔ یعنی جو مچھلی والے تھے، یعنی وہ جو مچھلی ہفتے کے دن جو مچھلی پکڑتے تھے، جمعے کے دن وہ جال لگا دیتے تھے، تو ان کے چہرے بگاڑ دیے تھے۔ یاد رکھو کہ اللہ کا حکم نافذ ہو کر رہتا ہے، اللہ بس شرک ہی کو معاف نہیں کرتا، اس کے سوا ماں سوا دوسرے جس قدر گناہ ہے جس کے لیے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے۔ یعنی اصل میں جو شرک ہے وہ جو سب سے بڑا گناہ ہے وہ اصل میں اللہ کی ذات سے منسوب ہے، ٹھیک ہے، یعنی وہ اللہ کے حق میں ہم کمی کر رہے ہیں، تو اللہ اس کو جب تک معاف نہیں کرے گا جب تک آپ اس کو توبہ نہیں کر لیں گے، ٹھیک ہے، باقی اللہ تعالیٰ گناہ جو ہے وہ معاف کر دے گا۔ اللہ کے ساتھ جس نے کسی اور کو شریک ٹھہرایا اس نے تو بہت بڑا جھوٹ تصنیف کیا اور بڑے سخت گناہ کی بات کی۔ تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جو بہت اپنی پاکیزگی نفس کا دم بھرتے ہیں۔ آپ دیکھیں، یہ تھوڑا سا میں اس کا بتاؤں کہ پہلے کے دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو ہے نا وہ اب دیکھیں نا بہت سارے لوگ ایسے مشرکین بھی ایمان لے آئے ہیں، لیکن ان کا ایمان جو ہے وہ ایک دم اس لیول کا نہیں ہے، اور اسی طرح یہود اور نصارہ میں سے بھی کچھ لوگ ایمان لے آئے۔ تو اب وہاں پہ ایک وفد آیا، یہ جو کرسچن اور یہ جو یہودی ہیں، تو جیسے ہوتا ہے نا چندہ دینے کے لیے آتے ہیں، تو اس میں انہوں نے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ تمہیں کیا لگتا ہے کہ یہ لوگ صحیح ہدایت پر ہیں، صحیح ہے یہ؟ تو ان لوگوں نے کیا کیا، وہ چندہ لینے کی خاطر انہوں نے کہہ دیا کہ نہیں ہمیں لگتا نہیں ہے کہ یہ ٹھیک ہے، بس ابھی چل رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کے لیے جو ہے نا وہ پکڑ کی اور سختی کی ہے کہ کیونکہ انہوں نے وہ تھوڑے بہت باقی حاصل کر لی تھی، انہوں نے یعنی لا الہ الا اللہ پڑھ لیا۔ تم اب دو ہمارے دیکھیں جو مکہ میں اور یہ جو دبئی میں کیا ہو رہے ہیں، بڑے پاک صاف بنتے ہیں، اور وہ پھر کیا کر رہے ہیں کہ جو مودی آتا ہے اور جو دوسرے یہودی آتے ہیں تو ہاں جی وہ بت بنانے کے لیے جگہ بھی دے دیتے ہیں، اور وہ کیفے کیا اس کو کیا کہتے ہیں کسینو اور اس طرح کی چیزیں جو بناتے ہیں، پب وغیرہ جو بناتے ہیں وہ حلال کریں وہاں پر اللہ کی زمین پر۔ تو سینما اور آپ دیکھیے کورونا میں ساری چیزیں بند کر دی، اور ان کی وہ ساری چیزیں وہ جو خاصی ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے، لائک حیرانگی ہوتی ہے کہ سعودی عرب جیسے کنٹری میں یہ چیز ہو گئی۔ جی بس اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے۔ آپ دیکھیں اس کی سزا بتائی جا رہی ہے، تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جو بہت اپنی پاکیزگی نفس کا دم بھرتے ہیں، حالانکہ پاکیزگی تو اللہ ہی جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور انہیں ان پر ذرا برابر ظلم نہیں کیا جاتا۔ دیکھو تو صحیح یہ اللہ پر بھی جھوٹے افترا کرنے سے نہیں چوکتے، اور ان کے صریحاً گناہ گار ہونے کے لیے یہی ایک گناہ کافی ہے، یعنی جو انہوں نے یہ جو گناہ کیا ہے کہ انہوں نے کہا نا کہ ابھی ہمیں کوئی پتہ نہیں، اب کوئی مسئلہ نہیں، آپ ہمیں آئے اور ابھی ہم شور نہیں کی ہدایت صحیح ہدایت کی ہے یا نہیں ہے۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کے علم میں سے کچھ حصہ دیا گیا تھا، ان کا یہ حال ہے کہ جبت اور طاغوت کو مانتے ہیں، اللہ کے علاوہ ساری چیزیں طاغوت ہیں، اور جبت کہتے ہیں جادو کو، ٹھیک ہے، اور اسی طرح تمام جو ہے نا مخلوق اس کی عبادت جو کی جائے تو وہ بھی طاغوت ہے، اور شیطان طاغوت ہے، اور سرکشی کرنے والے طاغوت ہیں۔ کافروں کے متعلق کہتے ہیں کہ ایمان لانے والے سے زیادہ یہی راستے پر ہیں، یعنی کافر جو ہے وہی صحیح راستے پر ہیں جو اہل یہود ہیں اور نصارہ ہیں، ایسے ہی لوگ جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے، اور بس جس پر اللہ لعنت کر دے پھر تم اس کا کوئی مددگار نہیں پاؤ گے۔ کیا حکومت میں ان کا کوئی حصہ ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو یہ دوسروں کو ایک ٹوٹی کوڑی نہ دیتے، پھر کیا یہ دوسرے اس لیے حسد کرتے ہیں کہ اللہ نے انہیں اپنے فضل سے نواز دیا، یعنی کس سے حسد کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ اللہ نے ان پر رسالت کیوں قائم کر دی، ہمارے اس میں کیوں نہیں کی۔ حالانکہ دیکھا جائے تو کزنز میں جو ہے وہ رسالت آئی ہے، یعنی ایک ہی باپ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بچوں میں دونوں میں نبوت آئی ہے، تو لیکن وہ حسد کرتے تھے۔ اور اسی طرح اب جو یہ جو چل رہا ہے معاملہ، تو یہ دوستی کیوں ہو رہی ہے؟ اس دوستی کا مقصد یہ ہے، تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو ہے نا وہ
سلیمان اس کا بنا ہے، اس کی جو تربیت کی ہے وہ اس کے جو گھر میں جو باورچی ہیں جو اس کی پرورش کر رہے ہیں وہ ایک یہودی ہے، ٹھیک ہے، جو بادشاہ ہے نا اس کے گھر میں جو باورچی اور جو اس کے کیئر ٹیکر ہے وہ یہودی ہے. تو وہ کہتا ہے کہ اصل میں ہم سب بہن بھائی ہیں کیونکہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، تو یہودی ہمارے کزن تھے تو اس لیے ہم ان کو دوست بنائے. سمجھ آیا نا؟ ہو گیا کہ تمہارا ہو گیا ہے. وہ ایک ہی باپ کی اولاد ہیں، وہ اسحاق علیہ السلام کی نسل سے ہیں اور ہم بنی اسماعیل کی نسل سے ہیں، تو اس وجہ سے ہم بھائی ہوئے، تو اس سے ہمارا کوئی جھگڑا نہیں. تو اللہ تعالیٰ کی پر لعنت ہے. اور اگر یہ بات انہیں معلوم ہو کہ ہم نے تو ابراہیم کی اولاد کو کتاب اور حکمت عطا کی اور ملک عظیم بخش دیا، اس لیے بار بار ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مشرک نہیں تھے، تو ان لوگوں نے سارے گناہ کیے اور یہ مشرک بھی بنے ہیں اور اللہ کے غضب کے حقدار ٹھہرے ہیں. مطلب ان میں سے کوئی اس پر ایمان لایا اور کوئی اس سے منہ موڑ گیا، اور منہ کون موڑا ہے؟ یہ یہود اور نصارہ. اور منہ موڑنے والوں کے لیے تو بس جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہی کافی ہے. جن لوگوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کر دیا انہیں بالیقین ہم آگ میں جھونکیں گے، اور جب ان کے بدن کی کھال گل جائے گی تو اس کی جگہ دوسری کھال پیدا کر دیں گے تاکہ وہ خوب عذاب کا مزہ چکے. اور آپ دیکھیں یہ ہے نا جلودہم، کھال جو ہے اصل میں جو درد کا جو محسوس کرنے کا جو حص ہے نا وہ ہماری کھال کے اندر ہے. اور ایک سائنسدان تھا اس نے ایمان قبول کر لیا، تو وہ کہتا کہ اتنے 1400 سال پہلے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس میں لکھا ہے کہ کھال دوبارہ دے دیں گے، کیونکہ جب آپ جل بھن جائیں گے کھال ختم ہو گئی تو پھر تو درد محسوس ہی نہیں ہوگا، تو اللہ تعالیٰ پھر نئے سرے سے کھال دے دے گا، تو آپ کو پھر وہ اذیت اور تکلیف جو ہے وہ رہے گی. یعنی جب گوشت وغیرہ آپ دیکھیں جو کتنے برنز ہوتے ہیں نا وہ ان کو پھر احساس نہیں ہوتا. کبھی آپ کے آگے کوئی جلا ہے، کبھی آپ کو کوئی پانی یا کوئی چیز جلی ہے تو آپ دیکھیں کہ ایک سیکنڈ کے لیے نا آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ آپ کو جل رہا ہے، بعد میں احساس ہوتا ہے جب وہ اندر تک سرایت کر جاتا ہے. تو اصل جو جلد ہے یا جو کٹ لگتا ہے وہ آپ کی کھال کے اوپر درد کا احساس ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے نا ہماری کھالوں کو بھی محفوظ فرمائے. اور اللہ بڑی قدرت رکھتا ہے، اپنے فیصلوں کو عمل میں لانے کی خوب حکمت جانتا ہے. اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو مان لیا اور نیک عمل کیے ان کو ہم ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان کو پاکیزہ بیویاں ملیں گی اور انہیں ہم گھنی چھاؤں میں رکھیں گے. پھر آگے اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ یہ جو اصل میں جو معاملات ہیں وہ ہم نے کون سے معاملات پڑھ لیے؟ خاندانی معاملات ڈسکس کر لیے کہ شادی کے تمام معاملات. پھر اس کے بعد ہم نے معاملات اب جو ہیں وہ سیاسی معاملات کیا ڈسکس دیکھی کا مال نہ کھانا وہ ہمارے معاشی معاملات تھے. اب جو ہے وہ کیا معاملات ہے؟ سیاسی معاملات جو حکومت کے جو معاملات ہوتے ہیں. مسلمانوں اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں اہل امانت کے سپرد کر دو، یعنی جو عہدے ہیں جو خلافت کا جو عہدہ ہے وہ جس کی اہلیت رکھتے ہیں ان کی سپرد کر دو، اور خاص طور پہ جو یہ ووٹنگ ہے وہ بھی ایک امانت ہے. اور جو بھی اس معاملے میں جو جج ہے ان کو صحیح جو لوگ ہیں ان کی جو ہے نا وہ ان کو حق دینا چاہیے. لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو، اللہ تم کو نہایت عمدہ نصیحت کرتا ہے اور یقیناً اللہ سب کچھ سنتا اور دیکھتا ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور ان لوگوں کی جو تم میں سے صاحب امر ہو، یعنی جو بڑے منصب پر فائز ہو جیسے گورنمنٹ ہو گئی ہماری اور وہ جو خلافت ہو گئی. مگر اصل حکم اللہ اور اس کے رسول کا ہے. جو آگے اس میں آ رہا ہے نا کہ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، تم میں سے جو بڑے منصب کے لوگ ہیں اگر وہ اختلاف کریں گے تو پھر ان کا کہنا نہیں ماننا، تو وہی کہنا ماننا ہے جو وہ اللہ اور اس کے رسول کے مطابق ہو. پھر اگر تمہارے درمیان کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف پھیر دو، اور اگر تم باقی اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہو یہی ایک صحیح طریقہ کار ہے اور انجام کے اعتبار سے بھی بہتر ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اگر اختلافی صورت آ جائے
تو پھر قرآن اور حدیث سے اس کا لیا جائے گا سبق۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں اس کتاب پر جو تمہاری طرف نازل کی گئی اور ان کتابوں پر بھی جو تم سے پہلے نازل کی گئی تھی، مگر چاہتے ہیں کہ اپنے معاملات کا فیصلہ کرانے کے لیے طاغوت کی طرف رجوع کریں، یعنی اپنے سردار اور علماء کرام کی طرف۔ جیسے وہ زنا کے لیے انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے تھے کیونکہ ان کے اس میں وہ تھا رجم کا تھا، ٹھیک ہے، تو انہوں نے سوچا کہ یہاں پہ ہمیں تھوڑی رخصت مل جائے گی، حالانکہ انہیں طاغوت سے کفر کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ شیطان انہیں بھٹکا کر راہ راست سے بہت دور لے جانا چاہتا ہے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کی ہے اور آؤ رسول کی طرف، تو ان منافقوں کو تم دیکھتے ہو کہ یہ تمہاری طرف آنے سے کتراتے ہیں۔ پھر اس وقت کیا ہوتا ہے جب ان کے اپنے ہاتھوں کی لائی ہوئی مصیبت ان پر آ پڑتی ہے، اس وقت یہ تمہارے پاس قسمیں کھاتے ہوئے آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کی قسم ہم تو صرف بھلائی چاہتے تھے اور ہماری نیت تو یہ تھی کہ فریقین میں کسی طرح موافقت ہو جائے، یعنی وہ کیا چاہتے تھے کہ آپس میں باہمی صلح ہو جائے اور یہ قتل و غارت سے بچ جائیں، لیکن اصل میں حکم کیا تھا کہ جو تورات میں بھی حکم یہ تھا کہ جو عورت زنا کرے گی تو اس کو رجم یعنی اس کو بالکل مار دیا جائے گا، مرد کو بھی مار دیا جائے گا، شادی شدہ عورت کو، اور یہاں پہ جو غیر شادی شدہ اس کو 100 کوڑے، اور جس کی شادی ہو گئی کیونکہ اس کو تو حلال چیز آلریڈی مل رہی ہے تو اس لیے اس کا گناہ جو ہے وہ زیادہ ہے کہ اس کو پھر ختم کر دیا جاتا ہے۔ تو تورات میں بھی یہی حکم تھا کہ مار رہے ہیں، تو انہوں نے سوچا کہ کوڑے وغیرہ لگ جائیں گے تو جان بچ جائے گی، لیکن پھر ان کا گناہ یہی تھا کہ اس کو ختم، تو وہ چاہتے تھے کہ آپس میں کوئی ایسا طریقہ نکل آئے کہ جان بچ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، ان سے تعارض مت کرو، انہیں سمجھاؤ اور ایسی نصیحت کرو۔ اور اسی طرح عبداللہ ابن سلام نے جو ہے نا جب یہ معاملہ لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو انہوں نے کہا کہ ہماری تورات میں تو ایسے نہیں لکھا، وہ چھپا لیا اس کو کہ جو رجم کی جو سزا ہے۔ تو عبداللہ ابن سلام جو ہے وہ تورات اٹھا کے لے آئے تھے کیونکہ وہ تورات کے عالم تھے، تو انہوں نے کہا کہ یہ دیکھو اس میں یہی لکھا ہے کہ رجم جو ہے نا اس کی سزا جو ہے وہ اس کو ختم کر دینا، سنسار کر دینا، جیسے ہم کہتے ہیں نا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ شیطان جس پر پھٹکار اور جس کو پتھر مار مار کے ختم کر دیا جائے، ٹھیک ہے، سنسار کر دینا۔ تو اسی لیے بھیجا ہے کہ اس نے خداوندی کی بنا پر اس کی اطاعت کی جائے۔ اگر انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا ہوتا جبکہ یہ اپنے نفس پر ظلم کر بیٹھتے تو تمہارے پاس آ جاتے ہیں اور اللہ سے معافی مانگتے ہیں اور رسول بھی ان کی معافی کی درخواست کرتا ہے تو یقیناً اللہ کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا پاتے۔ نہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے رب کی قسم یہ کبھی مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے باہمی اختلافات میں یہ تم کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں، یعنی اگر اختلاف ہو جائے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہہ دیا تو اس کو اگر مان لیں گے تو یہ مومن ہو جائیں گے۔ اور اسی طرح نبی کے فیصلوں کو ماننا ایمان کا تقاضا ہے۔ پھر جو کچھ تم فیصلہ کرو اس پر اپنے دلوں میں کوئی تنگی نہ محسوس کریں، یعنی جب فیصلہ سنا دے تو دل میں تنگی نہیں آنی چاہیے بلکہ برسر تسلیم میں خم کر دے۔ اگر ہم انہیں حکم دیا ہوتا کہ اپنے آپ کو ہلاک کر دو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ تو ان میں سے کم ہی آدمی اس پر عمل کرتے، حالانکہ جو نصیحت انہیں کی جا چکی ہے اگر یہ اس پر عمل کرتے تو یہ ان کے لیے زیادہ بہتری ہے اور زیادہ ثابت قدمی کا موجب ہوتا، اور جب یہ ایسا کرتے تو ہم انہیں اپنی طرف سے بڑا اجر دیتے اور انہیں سیدھا راستہ دکھا دیتے۔ اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا۔ آپ دیکھیں کہ اللہ جو یہ نیک کام کریں گے تو اس کو کس کا ساتھ ملے گا؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ، نبیوں کے ساتھ ہوں گے، والصدیقین اور صدیقین کے ساتھ، والشہداء اور شہداء کے ساتھ، اور والصالحین اور صالحین کے ساتھ، وحسن العلیم، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہترین علم والا ہے۔ اور کیا کہتے ہیں ہمیں جو ہے وہ اللہ کی رفاقت بھی چاہیے نا، وہ ہم دعا مانگتے ہیں رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ، یا اللہ اپنے پاس میرے لیے ایک گھر بنا دے۔ اور موسیٰ علیہ السلام وہ فرعون کی بیوی نے کہا تھا نا کہ اپنے پاس، تو اس کا پڑوسی پھر کون ہوا؟
اللہ تعالیٰ، اللہ اس کا پڑوسی ہوا، اور جب اللہ اس کا پڑوسی ہے تو پھر انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین. تو آپ کو جب اس کی کیلیں ٹھوکی جا رہی تھی نا ہاتھوں میں، اس نے کہا کہ اللہ اپنے پاس ایک محل بنا دے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ دکھا بھی دیا. آپ دیکھیے ہمیں بھی اتنی چیزیں کاٹتی ہیں، مچھر کاٹ رہے ہیں، انجیکشن لگ رہے ہیں، تکلیفیں ہیں، رمضان میں روزہ رکھ رہے ہیں، اذیت پہنچتی ہے، کیا دعا مانگے؟ یا اللہ اپنے پاس ایک گھر بنا دے، سب کچھ مل جائے گا، فردوس بھی مل جائے گی، نہریں بھی مل جائے گی، انبیاء بھی مل جائیں گے، حضرت ابوبکر صدیق بھی مل جائیں گے، جن کو ہم نے نہیں دیکھا ہم ان کی رفاقت پا لیں گے. تو پھر دعا مانگنا کرے یا اللہ ہمیں سب کا ساتھ نصیب فرما دے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم اس سے زیادہ جو ہے نا خوش نہیں ہوئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احبا، جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کے ساتھ ہوگا. تو آپ ابھی سے ان لوگوں سے محبت کرنے لگ جائیں، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کا ساتھ نصیب فرما دے. اور وہ لوگ جو ہم سے بچھڑ چکے ہیں، جو ہمارے ماں باپ ہیں، جو ہمارے نانا دادا نانی اور ہمارے نیک لوگ جو گزر چکے ہیں، اللہ ان کی بھی ہمیں رفاقت نصیب فرما دے. اور جو بچے ایسے جو ہمارے چلے گئے ہیں بچپن میں، اللہ تعالیٰ ان سے بھی ہمیں ملا دے. ذالک فضل اللہ، ذالک فضل من اللہ. اور اے لوگوں یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کی طرف سے ملتا ہے. در حقیقت جاننے کے لیے بس اللہ ہی کا علم کافی ہے. اور اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، مقابلے کے لیے ہر وقت تیار رہو، پھر جیسا موقع ہو الگ الگ دستوں کی شکل میں نکلو یا اکٹھے ہو کر. یعنی جو بھی اسٹریٹجی آپ جنگ کے لیے کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے دستوں میں نکلیں یا اکٹھے ہو کر نکلیں. ہاں تم میں سے کوئی آدمی ایسا بھی ہے جو لڑائی سے جی چراتا ہے، اگر تم پر کوئی مصیبت آئے تو کہتا ہے اللہ نے مجھ پر بڑا فضل کیا ہے، میں ان لوگوں کے ساتھ نہ گیا. یعنی جو نہیں جاتے تو وہ بچ جاتے تو وہ کہتے ہیں مجھ پر تو اللہ کا بڑا فضل ہے. اور اگر اللہ کی طرف سے تم پر فضل ہوتا ہو تو کہتا ہے اور کہ کہیں سے لوگوں سے ایسا ڈر ہے جیسا خدا سے ڈرنا چاہیے، یا کچھ اس سے بھی بڑھ کر کہتے ہیں خدایا یہ ہم پر لڑائی کا حکم کیوں لکھ دیا گیا. یعنی اب وہ پہلے تو دیکھیں جب جہاد کا حکم نہیں تھا تو لوگ اتنا بےتاب ہوتے تھے کہ کب ہمیں موقع ملے تو ہم جو ہے وہ جہاد کریں. اب سامنے موت کو دیکھ رہے ہیں تو جو منافق ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ لڑائی کا حکم کیوں دے رہا ہے. اور آپ دیکھیں کہ جو بھی آپ کے کام ہے نا، تو یہ منافق اور یہ یہودی اب اسی طرح جب یہ عید الاضحیٰ آتی ہے اس میں بھی ان کے بڑے فتوے نکل آتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ کیا ضرورت ہے کہ قربانی کرنے کی، اتنے یتیم ہیں، اتنے مسکین ہیں، ان کو پیسہ دے دو. تو اصل میں کہنا کیا ماننا ہے، جو اللہ کا جو حکم ہے جس وقت ہے اس کو اسی وقت ادا کرنا ہے. ابھی رمضان ہے نا تو ابھی اس وقت روزے رکھنے ہیں، جان بوجھ کے اپنی آسانی کے لیے فدیہ نہ دیں. اور اسی طرح جب قربانی آ جائے تو پورا سال ہم بے شک یتیموں مسکینوں کی مدد کریں، لیکن اس وقت پھر قربانی جو ہے وہ اللہ کا حکم ہے. اور اسی طرح جب جہاد کا حکم ہے، اب اگر جہاد کا حکم آ جائے تو مجھے نہیں لگتا ہمارے لیے کوئی مشکل ہے، کیونکہ ہم جو ہے وہ اسی گھوڑے کی طرح بن گئے ہیں جس کو عرب کے لوگ جو ہے وہ بھوکا پیاسا رکھ کر اس کو سائل بنا دیتے تھے. تو اب اللہ جب جہاد کا حکم دے تو پھر یہ نہیں ہے کہ میں جو ہے وہ میں تو کسی آدمی کو قتل نہیں کر سکتا، میں تو مچھر کو مار نہیں سکتی، وہ